بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب۔ دو تین اہم ایشو، سب سے پہلے تو جہانگیر ترین ہم خیال گروپ، اور اس کے بعد پارلیمانی لیڈرز قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں بنا دیے گئے، اور پھر جہانگیر ترین نے ایک بہت بڑا آج یہ بھی انکشاف کر دیا کہ بزدار ان کے خلاف، ان کے ایم پی ایز کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پھر ایک آج کل ہارٹ ٹاک جو ہے وہ کہا جا رہا دوسرا پاناما، یہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے، یہ کس طرح کہانی جائے گی؟ ان دونوں ایشوز پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ محسن صاحب کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب 32 ایم پی ایز ہو گئے، 10 کے قریب ایم این ایز ہو گئے، اور پارلیمانی لیڈر راجہ ریاض قومی اسمبلی میں اور سید اکبر نوانی پنجاب اسمبلی میں نامزد کر دیے گئے، اور جہانگیر ترین نے آج یہ بھی کہا کہ بزدار حکومت نے ان کے ایم پی ایز کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا کھیل جو ہے یہ کہاں پر ختم ہوگا؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی پی ٹی آئی کے اندر ہی سے جو آواز اٹھی، ان کا جو کنڈکٹ ہے گورننس کرنے کا اور جس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، نیچرلی پنجاب کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کو اپنا فیوچر اس پی ٹی آئی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ جس طریقے سے نون لیگ پنجاب میں اپنی پوزیشن بہتر کر رہی ہے، نیچرلی یہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا سکتے۔ کوئی چیز ایسی 2.5 سال 3 سال میں نہیں ہوئی، خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایسا ڈیلیور نہیں کر سکی جس کو وہ قوم کے سامنے رکھ سکیں، بجائے اس کے کہ جتنی مایوسی اور جتنا خراب پیدا کیا گیا، وہ نیچرلی ان کے ایم پیز کو فکر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پی ٹی آئی میں رہیں اور اپنی فیوچر پولیٹکس ختم کر لیں۔ وہ اس سوچ میں ہیں کہ ہمیں ابھی سے کوئی پلان، کوئی الائنمنٹ کوئی ایسی کرنی چاہیے۔ اگر بزدار صاحب کسی ایم پی یہ جو پی ٹی آئی میں ہے یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کو ملنا پسند نہیں کرتے اور وہ رپورٹ کرتے ہیں کسی اور کو، ان کا پارٹی سے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ان کو اپوائنٹ کر کے پی ٹی آئی کی اور پنجاب کے لوگوں کی توہین کی، ایسے شخص کو لگا کے جس بیچارے کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے پاس گورننس کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ جو پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نیا راستہ اور نئی جگہ بتائیں جہاں ہم اپنی پالیٹکس کو فیوچر میں سیکیور کر سکیں۔ نیا راستہ کیا ہو سکتا ہے بیگ صاحب؟ کیا یہ پارلیمانی گروپ صدیق صاحب کسی کے ساتھ الائن ہو سکتا ہے اور اپنی سیٹیں کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، فیوچر کے لیے پلان کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جس طریقے سے جا رہے ہیں، اور بزدار کو تو خیر بلیم ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں میں خان صاحب واحد آدمی ہے جو کہتے ہیں بزدار بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ 22 کروڑ لوگ شاید اندھے ہیں اس ملک کے، جن کو نظر نہیں آ رہا کہ بزدار کوئی کام نہیں کر رہا۔ ان کو کیا کھڑا کیا گیا؟ یہ خود ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو جہانگیر ترین کے جن کے ساتھ تعلق ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں، کھل کے بات کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کھڑا کیا عمران خان کے خلاف، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جہانگیر ترین اس پارٹی میں لے کر آئے تھے، اور اب وہی جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ ایک ہی کام ہے، وہ کہہ رہے جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ انصاف تو خیر شاید پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہوگا۔ ہاں، آپ کی بات جہاں تک ہے کہ کسی نے شاید ان کو کھڑا کر دیا، مجھے علم نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ خود سے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 2.5-3 سال میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکر اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اگنور کیا گیا، اور خان صاحب خود بھی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ جس پارلیمانی جمہوریت کے تحت پرائم منسٹر بنے ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں پہلے دن سے، اور وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کنگ ہوں، یا وہ سعودیوں سے جو ملتے ہیں ان سے بہت متاثر ہوئے ہیں کہ بادشاہت کے طریقے یہ آپ ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، آپ انہی ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ذریعے پرائم منسٹر بنے ہیں۔ اگر آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، پولیٹیکل پارٹی کو انٹیکٹ نہیں رکھیں گے، اپنے سپورٹر اور ورکرز کو تنظیم میں نہیں لائیں گے، آپ کا انجام بہت برا ہوگا، جو کہ ہونے والا ہے۔
اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا شاید ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز ہے. اگر وہ ایکسٹرا مائل جائیں تو میں بھی اس کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور ہمیشہ کرنی چاہیے. اچھا بیگ صاحب، یہاں پہ ایک چونکہ پارلیمنٹ میں کور کرتا ہے، آپ بھی ان چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک 10 سے 12 ایم پی ایز کا فرق ہے صرف پنجاب میں. 32 ایم پی ایز ان کی اپنی جماعت کے بزدار کے خلاف کھڑے ہو گئے. قومی اسمبلی میں صرف 6 کا فرق ہے. 8 ایم این اے آن ریکارڈ عمران کا کھڑے ہو گئے. تو کیا یہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ عمران خان اور عثمان بزدار اخلاقی اور پارلیمانی جواز کھو نہیں چکے حکومت میں رہنے کا؟ دیکھیں خان صاحب نے کہا، لیک کروایا کہ میں اسمبلیاں توڑ سکتا ہوں. میں پہلے دن سے اگر کبھی نہیں توڑیں گے. ان کو اقتدار بہت پسند ہے. یہ لوگوں کو بات کرتے تھے، بلیو کریں یہ ان کو جو اقتدار کے مزے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے ریونج لینا شروع کیا، اور بزدار بھی اب اسی کام پہ شروع ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا گھر شر گرا دیا، باقی ایم پی اوز کے خلاف پولیس کو متحرک کر دیا. یہ جو پینک ہے، یا شہباز شریف کو جس طریقے سے پورا زور لگا رہے روکنے کے لیے، یہ جو پینک ہے بتاتا ہے کہ گورنمنٹ ایسے حالات میں ہمیشہ سروائیو نہیں کر پاتی. کیونکہ آپ ایسی حرکتیں جب کرتے ہیں تو آپ کے جانے کے دن نظر آتے ہیں. آپ کو تحمل سے، بہت فراخ دلی سے، اور لوگوں کی جو گریونسز ہیں یا ان کی جو شکایات ہیں نیچرلی آپ نے سننی ہے. اس میں کچھ ٹھیک ہوں گی، کوئی غلط ہوں گی، لیکن آپ اگر ٹیبل پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، تو وہ آج اگر کھڑے ہوئے ہیں تو کل اس کا دوسرا ایک سٹیپ یہی ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں. اور یہ بھی بجٹ آنا ہے، بجٹ کے اوپر آپ کے لیے بہت مسائل کھڑے ہوں گے. اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو آج سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہ عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان. اچھا دیکھیں، اگر لوگ نیچے سے نکلنا شروع ہو جائیں، میں آپ کے نیچے سے یہ کرسی نکال دوں تو آپ اس طرح بیٹھ سکیں گے؟ جب پبلک نکلنا شروع ہوتی ہے تو جو عہدے ہیں، جو بڑے بڑے عہدے ہیں، وہ رہتے نہیں ہیں. اور آپ یہ کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی صرف میری وجہ سے، تو پھر سب کو نکال دو. پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے الیکشن لڑتے ہیں اور کیسے سروائیو ہوتے ہیں. سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، چاہے وہ ادنا کارکنی کیوں نہ کو، وہ بھی ووٹ دیتا آپ کو لائن میں لگ کے. اور یہ جو تکبر اور غرور ہے، اللہ معاف کر دے، اس کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے. ہسٹری تو خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تکبر اور غرور کا اس وقت شکار ہیں؟ بہت زیادہ. اور جو لوگ ساتھ میں لائے ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ ملا کے، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کوئی آسمان سے اتر کے آپ کو پریم نہیں بنا دیا گیا. لوگوں نے ووٹ دیے، تنظیم بنی، پارٹی نے مل کے کام کیا، آپ نے اس کی تباہی پھیر دی ہے پارٹی کی. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ اپنے آپ اور اپنا کنڈکٹ کو بہتر کریں اور ساری چیزیں اور سارا بلیم لوگوں کے اوپر ڈالیں. آپ اپنی کارکردگی دیکھیں، اپنی گورننس دیکھیں، اپنی جو کمزوریاں ہیں بجائے اس کے آپ دور کریں. آپ لڑائی ڈالی ہوئی ہے، مسلسل لڑائی ڈالی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں شہباز شریف کے اوپر پورا زور، بھئی یہ زور اگر آپ اکانومی ٹھیک کرنے پہ لگا دیں، گورننس پہ لگا دیں. وہ پہلے آپ نے اس کو 2 بار جیل ڈالا، کچھ بھی نہیں نکلا. نکلا کیا؟ وہ مریم نکلی تو مریم نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو عمران خان کے خلاف بات ہی نہیں کرنی، ہم نے ان کے خلاف کرنی جو لائے تھے. اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوا. اور پنجاب میں جو مریم کا بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ بہت پاپولر ہوا. سارے الیکشن وہ پنجاب میں جیتی. اب آپ نے شہباز شریف باہر آئے ہیں جو کہ ایک مفاہمت کی پالیسی رکھتے ہیں. وہ جو بھی انہوں نے لندن علاج کے لیے جانا تھا، بھائی کے پاس جانا تھا، کوئی صلاح مشورہ، کوئی ایڈوائز یا کوئی چیز پہ راضی کرنا تھا. اب آپ کو پوٹینشیل تھریٹ یہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ نون لیگ میں اپوزیشن لیڈر ہے. اور نون لیگ میں اگر کوئی قابل قبول آدمی ہے تو وہ شہباز شریف ہے اس وقت. بس بیگ صاحب سمجھا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو مفاہمت کی جو وہ کر رہے تھے، جو بھی ادارے ہمارے مقتدر ادارے کر رہے تھے شہباز شریف کے ساتھ، 2 مرتبہ بیچارے اسلام آباد بھی آئے اور بعد میں نام ای سی ایل میں ڈالا. عدالت نے فیصلہ پہلے دے دیا ہے کہ آپ باہر جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک کمال ہوا کہ کبینہ بعد میں ان کو کہتے جی آپ کا نام ای سی ایل میں ہے، عدالتی فیصلے کے بعد. ایک تو یہ توہین عدالت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کا باہر جانا ڈیل کا حصہ تھا، عمران خان کو یہ پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا جی کسی صورت باہر نہیں جا سکتے. دیکھیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے، وہ بہت ہی معتبر ادارہ ہے. اور
میں لوگوں کو کہتا ہوں آرمی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے. آرمی ہمارے ملک کی اور ہماری حفاظت کی ضمانتی ہے. دیکھ لیں جن لوگوں کے پاس صدیق صاحب فوج نہیں ہوتی, فلسطین کا حال دیکھ لیں. فوج ایک بڑی غنیمت ہے اور ہماری فوج بڑی پروفیشنل فوج ہے. اگر اس میں کوئی ایڈونچر کرنے والا کوئی صاحب آ جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ادارے کو بھی خراب کرے گا, ادارے کا نام بدنام کرے گا, اور وہ ہوا. نواز شریف نے جس طرح ادارے کے اندر لوگوں کے نام لیے, مریم جو لے رہی ہے یا باقی لوگ جو لے رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں ہماری ادارے کے حق میں نہیں. اور ادارے کو چاہیے کہ کوئی شخص ایسا انوالو ہو تو اس کو سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے, اور ادارے کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی فوج ہے, ہمارا ایک پرائیڈ ہے. بات آتی ہے جب آپ کوئی ایسا کام کرے, اور خان صاحب زبردستی اگر ان سے کوئی ایسا کام کرواتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس ہے, آپ پالیٹکس سے ڈیل کریں, پارلیمنٹ کے اندر کریں اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ڈیل کریں. انہوں نے پہلے دن سے پارلیمنٹ کی وقت ختم کر دی, اور جب پارلیمنٹ میں آئے اور جس طریقے سے جو گفتگو ان کے وزراء نے استعمال کی اپوزیشن کے بارے میں, نیچرلی وہاں سے بگاڑ پیدا ہوا. بگاڑ پیدا ہوا تو پی ڈی ایم بنا تو وہ ہماری فوج کے خلاف چلا گیا. تو وہ بھی مناسب نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ نے اس ادارے کی عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں آنے دینا چاہیے. جب انہوں نے اٹیک اس پہ کیا تو آپ خاموش رہے, آپ نے اس ادارے کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس ہے, اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ خان صاحب سروائیو کریں نہ کریں. بہت سے ملکوں میں ایسا ہوا کہ آپ اپنا ٹینیور نہیں پورا کر سکے کیونکہ آپ کی پالیسیز جو تھیں وہ اگینسٹ گئیں پورے سسٹم کے. آپ نے بزنس کمیونٹی کو ڈچ کیا, آپ نے اکانومی بٹھا دی, آپ نے انفلیشن اتنا بڑھا دیا, آپ نے قرضے ریکارڈ لیے. تو کیوں اگر پارلیمنٹ اس کو ووٹ آؤٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو ناک آؤٹ کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جمہوری انداز ہے, کوئی آپ کو کان سے پکڑ کے نہیں نکال رہا. تو پھر ہوگا کیا بیگ صاحب, کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ بنے گی, کون آئے گا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے, میں نہیں سمجھتا بننی چاہیے. اسی سسٹم کو آپ بہتر کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. جو آئے گا صدیق صاحب وہ پاکستانی ہوگا نا, انڈیا سے تو نہیں اٹھ کے آ رہا نا, امریکہ سے تو نہیں آ رہا. اور کوئی پاکستانی میں سمجھتا ہوں اس ملک کے خلاف نہیں ہے. یہ غداری شداری میں تو مانتا ہی نہیں اس چیز کو. یہ دھندا ان کو بند کر دینا چاہیے, غداری کے پرچے اور چیزوں. یہ پرچوں سے آج تک کسی کو اگر فرق پڑا تو مجھے بتا دے. یہ تو آپ ماحول کو خراب کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خان صاحب کو تو شاید عقل نہیں ہے. اگر کوئی عقل والا بندہ تو ان کو یہ مشورہ دے کہ ٹیمپریچر کو کم کریں نہ کہ ٹیمپریچر کو بڑھائیں. ملک اس وقت بہت مشکل حالات میں ہے. ہمارے انٹرنل سیکورٹی کے مسائل ہیں, ہمارے ایکسٹرنل سیکورٹی کے مسائل ہیں. ہمارا پاکستان نیوکلیئر اسلامک سٹیٹ ہے, اس کی جو عزت اور احترام آپ نے کروانا تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں. اب خدا کے واسطے تھوڑا سا مل بیٹھ کے اس ملک کو ان سارے کرائسس سے نکالنا آپ کا فرض ہے. آپ کو اسی لیے چنا, آپ کو لڑائی کے لیے نہیں چنا گیا. آپ نے جو کہا احتساب کا نعرہ, وہ آپ کا پٹ چکا, فیل ہو چکا. وہ تو اس پہ تو میں کہتا ہوں ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. شہباز شریف کے حوالے سے کیا بولیں گے, واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا, شاید انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو. اگر شہباز شریف صاحب مفاہمت کی پالیسی لے کے آئے ہیں اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں, نیچرلی دیکھیں ان کے بھائی صاحب کا جو سٹانس تھا نواز شریف صاحب کا, وہ بڑا سخت تھا. اسی طرح مریم کا سٹانس بھی بڑا سخت تھا. وہ سٹانس انہوں نے کسی وجہ سے کیا ہوگا. کوئی شخص پاگل نہیں ہوتا کہ کسی ادارے پہ چڑھ دوڑے. They have some kind of information, definitely. تبھی انہوں نے بولا. اب یہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ان اداروں کو پروٹیکٹ کرتے اور ان کا نام نہ آنے دیتے اور پوری دنیا میں نام بدنام نہ ہوتا. یہ تو خاموشی سے بیٹھے رہے کہ لڑائی ان کی ہے, میں مزے کروں. ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, جو آپ کا ساتھ دے رہا ہے مشکل وقت میں, آپ کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. اب شہباز شریف صاحب نیچرلی وہ اگر مریم بی بی کا بیانیہ دیکھ لیجئے, نواز شریف صاحب کا دیکھ لیجئے, تو وہ ایک مڈل میں ہے.
وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی بھی نہ ہو، ادارے بدنام بھی نہ ہو، پولیٹیکل ٹیمپریچر کنٹرول کیا جائے، نیچے لایا جائے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے اس ملک میں، وہ اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ کام کرنے کی سوچ رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک رکھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. اب انہوں نے پورا زور اس لیے لگا دیا کہ شاید ان کو علم ہوگا کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ امپورٹنٹ ہے، ہی از اپوزیشن لیڈر. تو اس پورا فوکس، پورا زور گورنمنٹ نے لگا دیا کہ ان کو او بھائی باہر چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا یار، اگر آپ کی نہیں، وہ پرفارمنس کہتے ہیں اچھی یہ ہے. آئیں گے نہیں، بھائی کے گرنٹر ہیں، یہ بھی چلے گئے تو پھر ہمارا تو سارا بیانیہ. دیکھیں کوئی بھی شخص خوشی سے ملک چھوڑ کے نہیں جاتا، اپنا ملک ہوتا ہے. آپ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو صدیق صاحب آپ تھرڈ گریڈ سٹیزن بھی نہیں بن سکتے، آپ کی کوئی رائٹس نہیں ہوتے. انہوں نے دیکھ لیا، یہ ملکوں میں جاتے رہتے ہیں، خان صاحب خود بھی گئے. تو ایسا نہیں ہے کہہ دینا کہ جو واپس نہیں آئیں گے، وہ گارنٹر ہیں. وہ جو پیپر ہے نا 50 روپے کا سٹامپ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ شخصی ضمانت ہوتی ہے. کورٹ آف لا میں اس کی کوئی اتنی سزا نہیں ہے کہ آپ کو کہ جی بھائی کو پکڑ کے لاؤ، جہاز میں بٹھا کے لاؤ. یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ انہوں نے قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف دیکھو چلے تو انہوں نے جانا ہی ہے، کورٹ میں ہیں، آج نہیں کل نہیں کیسز. اور یہ جس طرح کورٹ کے ساتھ لڑائی ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ، یہ ان کو کاسٹ کر جائے گی. اچھا بیگ صاحب، رمضان سے پہلے آپ نے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کچھ وزراء بھی اعلیٰ حکام، عسکری حکام سے ملے ہیں، ان کی بھی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ ریزرویشن شو کی ہے. وہ چیز اب دوبارہ نکلی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایسے وزیروں کے اعلیٰ عسکری حکام سے ملنے کے اوپر کافی ناراضگی ظاہر کی ہے، اور یہاں تک کہ ان کو کہا جی کہ آپ مجھے بائی پاس کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اور ایشوز یہی ہیں کہ جو باتیں باہر آ رہی ہیں مختلف سورسز کے ذریعے کہ ان کو بھی گورننس اور ڈلیوری آف گورننس، میرٹ، شفافیت کے اوپر تحفظات ہیں. بالکل صحیح ہے جی. اور جو روایت پی ٹی آئی نے ابھی ڈالی ہے انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملنے کی، وہ میں نے پہلی بار دیکھی ہے. بہت سی لوگ اپنے طور پر مل بھی رہے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں جی شیروانیاں بعض لوگوں کی سل رہی ہیں. نہیں، شیروانیاں کیا سلنی ہے، شیروانیاں اترنے کا ٹائم آ رہا ہے. حالات بدل جائیں گے آپ کے بہت جلدی، بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں. تھوڑا تو کچھ بتا دیں ویورز کو جی کیا تبدیلی ہو سکتی ہے، کب تک ہو سکتی ہے؟ بجٹ نکل جائے گا؟ بجٹ نکل جائے گا، بجٹ میں ہی سارا کچھ ہونا ہے. اور کیا سارائی نہیں کرنی چاہیے. حالات بڑی سپیڈ سے بدلیں گے، گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ بھی اس کا پریشان مطلب ہیں. آپ کے پاس خبر ہے، آپ بتانا نہیں چاہ رہے ابھی؟ نہیں، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے صدیق صاحب. بیسیکلی ابھی سب لوگوں کو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ 2-4 ہفتے. اس میں چیزیں بدلنے کے بہت سارے چانسز ہیں. اس ملک کی اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ بجٹ بھی اتنا ایزی نہیں ہوگا پاکستانی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کے لیے. سب لوگ پریشان ہیں سوائے خان صاحب کے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کو ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ہے نہیں. جب کوئی حکمران ایسے خیالات اپنے ذہن میں بسا لے اور الوژن میں اور خیالات میں اور خوابوں میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا حامی و ناصر ہو. انسان کچھ نہیں کر سکتا.